بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سیگمنٹ کے اندر ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن صرف پاکستان میں نہیں ہو رہے، بلکہ یہ جو الیکشن فیور ہے یہ پورے کے پورے ساؤتھ ایشیا کو اس نے گرپ کیا ہوا ہے. تو آج میں وقار گیلانی صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ وقار گیلانی صاحب، آپ نے ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں، وہ ریسرچ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، بہت شکریہ جی. ریسرچ تو خیر اس میں کیا ہے، یہ بالکل فیکٹس کی بات ہے. ابھی تو صرف آئندہ ہفتے بنگلہ دیش میں انتخابات ہیں قومی، 7 تاریخ کو ہے. 7 تاریخ کو. وہ بھی تھوڑے سے کنٹروورشل ہیں. ان کو ون وومن شو کہا جا رہا ہے وہاں پہ، شیخ حسینہ واجد صاحب کی جو کارکردگی ہے اس کی وجہ سے. پھر ایک میں اس میں بات کروں اگر اجازت دیں تو، وہاں پہ ایک گرامین بینک کے ہیں ڈاکٹر یونس، جی وہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا انتخاب لڑے تھے ایک دفعہ شاید. اور ان کو آج ان کے دو یا تین ساتھیوں کے ساتھ لیبر ایک کورٹ ہے وہاں سے امپریزنمنٹ ہوئی ہے فار 6 منتھ. مجھے یاد اس لیے ان کا آ گیا کہ آج سے بہت سال پہلے شوکت عزیز صاحب جب پرائم منسٹر تھے یا فائنانس منسٹر تھے شاید، تو انہوں نے پاکستان ان کو بلایا تھا ایک کانفرنس کے لیے، اور ایوارڈ بھی اس وقت ان کو ملا، ایوارڈ بھی دیا تھا. میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا ویسے. صحیح. لیکن وہ بڑی ٹاورنگ شخصیت ہیں. نہیں تو نہیں، وہاں پہ گلوبل ایوارڈ بھی ملا تھا نا یہ ساری لیبر والے ایشوز پہ. جی بالکل، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کیسے انتخابات ہو رہے ہیں مائکرو فائنانس، کہ وہاں دنیا کا جو سب سے بڑا آدمی ہے یعنی مائکرو فائنانس کے اندر، اس کے خلاف کورٹ سے فیصلہ دینا شروع کر دیا ہے. تو وہاں بھی ہماری طرح کے انتخابات ہو رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ شاید اب صورتحال انتخابات کی ہر جگہ پہ ایسی نظر آ رہی ہے. خود آپ دیکھیے گا ہمارے 8 فروری کو ہے، 7 جنوری کو بنگلہ دیش میں ہے، پھر اپریل اور مئی میں آگے جا کے انڈیا میں ٹھیک ہے. تاریخی انتخابات ہیں. نریندر مودی صاحب دوسری بار پرائم منسٹر بننے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد سپٹمبر میں جا کے آگے 2-3 مہینے بعد سری لنکا میں بھی انتخابات ہیں. اور بائی دا وے ساؤتھ ایشیا نہیں، پھر سپٹمبر اکتوبر سے آگے جائیں گے تو پھر آگے امریکہ بہادر میں بھی انتخابات، وہ تو بڑے امپورٹنٹ انتخابات. بالکل، اس میں بھی دیکھیں نااہلی کی بات ہو رہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ابھی تک تو نااہل ہیں، تو آگے کیا ہوگا وہاں پہ بھی بحث ہے. لیکن جو بات آپ نے کی کہ جو شیخ حسینہ واجد وہاں پہ کر رہی ہیں، تو یہاں پہ ہمارے جو لوگ کر رہے ہیں، اس میں کیا مماثلت ہے؟ تو مماثلت میرے خیال یہی ہے جو بار بار بات ہوتی ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ڈیموکریسی کے لیے پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے، اور اس کے مختلف جوازات ہیں، اس کے مختلف جسٹیفیکیشنز ہیں. ابھی ہمارے ہاں ہی مثال لیں، جو ابھی تک نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ریجیکٹ ہوئے. پی ٹی آئی کے آلموسٹ سارے کینڈیڈیٹس کے جو بڑے بڑے سارے تھے، ان کو یہیں پہ پہلے ہی جو ہم کہہ لیں کہ سٹیپ پہ فلٹر آؤٹ کر دیا گیا. ایک میں آپ کو تھوڑا سا، انکلوڈنگ عمران خان. ایک میں آپ کو تھوڑی سی دیکھنے والوں کے لیے تاکہ ان کے بیسک فیکٹس ان کے سامنے آ جائیں. تقریباً کوئی 7,500 سے زائد لوگوں نے نامینیشن پیپرز قومی اسمبلی کے لیے اور صوبائی اسمبلی کے لیے جمع کروائے، 7,500 پونے 8,000 کے لگ بھگ. اس میں جو پیپرز ریجیکٹ ہوئے وہ کوئی 1,024 کے لگ بھگ ہے. اور موسٹلی اس میں ان لوگوں کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کیے ریٹرننگ آفیسرز نے جو پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کا جن کے بارے میں شائبہ بھی تھا. خدشہ تھا کہ یار یہ بھلے کا انتخابی نشان ان کو مل جائے گا. تو اب یہ اس طرح کی جو چیز ہے اس کو اب آپ انالائز کریں گے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے خیال یہ تو دیکھیں بہت واضح اور کھل کے بات اب آ چکی ہوئی ہے. ایون کہ جو چند دن پہلے کی شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی کراچی میں، گئے تو وہ دیکھیں وہاں پہ ایم کیو ایم اور جے ڈی اے سے ملنے تھے. وہاں پہ پریس کانفرنس میں وہ چند جو ایک درمیانے درجے کی سیاسی لیڈرشپ ہے کچھ شامل ہوئی تھی پی ایم ایل این میں. ان کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بیان داغ دیا کہ یہ جو بلے کا نشان واپس کرنا ہے پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب کا، وہ ایک الیکشن کمیشن پہ حملہ کے مترادف ہے. اور پھر جو انہوں نے جج صاحب کے ساتھ جو بھی الزامات ان پہ لگائے وہ تو خیر جج صاحب اس بارے میں بتائیں گے کہ کس حد تک صحیح ہے یا کوئی لیکن وہ تحقیقات انٹرا ہوگی. کورٹ اپیل بھی ہو گئی ہے. اپیل بھی ہو گئی ہے اس کے بعد اور بھی جماعتوں نے کہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں، میں نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تو شہباز شریف صاحب نے اس طرح کا بیان دے کے اپنی سیاسی شکست، جمہوری شکست تو خود ہی تسلیم کر لی. سر جی کیونکہ ایک ڈیولز، اگر یو کنسیڈر می ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ، تو میری طرف دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں شروع سے ایک بات کر رہا ہوں
وہ بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارا جو پروسیس ہے اس کو یعنی گڈ بائی کہہ دینا چاہیے. لیکن سر آپ کو پھر میں یاد کرواؤں گا 2018 میں اس لیول پہ نہیں ہوا تھا, لیکن پروسیس کرنے والے کا پروسیس وہی تھا, فارمولا وہی تھا, فارمولا وہی تھا. ان میں کیمیکل اتنے تیز نہیں ڈالے گئے, مسالہ ذرا تیز ہو گیا ہے, ہاں جی, باقی مسالہ بہت تیز ہو گیا ہے. باقی طریقہ واردات وہی ہے. طریقہ واردات کم و بیش وہی ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ اس میں جمہوریت کے لیے مہتاب صاحب پاکستان میں بہت بڑا سوال ہے. ابھی میں یہ صرف پی ٹی آئی کے نامینیشنز پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ناظرین, تھوڑا سا میں اس سے آگے بڑھ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. سردار اختر مینگل بالکل بلوچستان سے, بی این پی مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ, ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. ان کے کئی اہم ساتھیوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے. اس کے ساتھ میں آپ کو پنجاب میں مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے ہی ساتھی ہیں, کامریڈ بھائی ہیں سارے, ہم تو مولوی حضرات کو بھی بھائی کہتے ہیں, ہر سب کو. تو ان کی جو ایک لیفٹ کی تنظیم ہے وہ سب مل کے ایک حقوق خلق پارٹی بنی. پچھلے یہ کون سی دفعہ ہے؟ بھی انتخابات لڑے تھے, اس میں ڈاکٹر عمار علی جان آج کل بڑی آواز ہیں وہ ینگسٹرز کی, جی بالکل, لیفٹسٹ کی. تو انہوں نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے, اور ان کے بہت سارے اور ساتھیوں کے مسترد ہوئے. سوال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, دیکھیں, جو اس وقت جو ریاست کا ایک سوچ ہے یا ریاست کی ایک بیانیہ ہے بلوچستان کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, اس پہ وہ تھوڑی سی کرٹیکل نگاہ رکھتے ہیں. بی این پی مینگل والے بھی دیکھیں کیا مطالبہ کرتے ہیں, مسنگ پرسنس کے حوالے کرتے ہیں. یہ عمار علی جان ہمارے ساتھی ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, یہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں. پھر یہ پی ٹی آئی کا راستہ جس طریقے سے آپ نے اور ہم نے ڈسکس کیا روکا جا رہا ہے. میرا سوال اسی لیے آپ سے بڑا یہ ہے, جس پہ میں آپ کے لیے جواب کے لیے چھوڑوں گا, کہ کیا پھر ہمارے ہاں کی جمہوریت تو بالکل نہیں ہے نا. پھر آپ ایک اپنی پسندیدہ جمہوریت لانا چاہ رہے ہیں, یا ایسے لوگ لانا چاہ رہے ہیں جو صرف آپ ہی کی باتیں کریں, آپ ہی کے مطلب کی بات کی جائے. ابھی آج ہی ایک اور بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز خبر, لیکن یہ بھی کوئی نئی نہیں ہے, پاکستان کی تاریخ میں چل رہی تھی. سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے آج کل میں, اور اس میں ایک قرارداد پیش کرنے کے لیے کوئی صاحب پیش کرنا چاہ رہے ہیں, سینیٹر صاحب, جس میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فوج پہ کوئی کرٹیکل ویو دیتا ہے, جس طرح پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این والوں نے بھی کوشش کی, تو ریزولوشن پاس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ 10 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے اس کو. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, تو کیا ریاست صرف سمجھتی ہے کہ وہ ایک اپنے ہی بیانیہ سے ایک جمہوری نظام کو چلا لے گی؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. میرا خیال یہ ہے سر کہ یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے نا, یہ بہت بڑا سوال ہے, اور اس کا کوئی آسان اور فوری جواب مجھے نظر نہیں آتا, کم از کم مجھے اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا. لیکن جو جمہوریت پسند لوگ ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ شارٹ سائٹڈنس کا شکار نہ ہو, آج کا نہ سوچیں, وہ آئندہ آنے والی جنریشن کا سوچیں. لیکن پولیٹیشینز کا پرابلم یہ ہے کہ وہ آج کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ آج کا اقتدار لینے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. لیکن یہی ویژنری لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے ماضی سے لے کر آج تک تاریخ نہ بدلی ہے, نہ بدلے گی, شاید کردار بدل جاتے ہیں. لیکن یہ میں وہی, میرا سوال پہلے وہی تھا کہ کیا ایسی جمہوریت کو کیا کہا جائے گا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں آپ کو بتاؤں, بدترین سے بدترین جمہوریت بھی ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں ہمیشہ بہتر لیکن ہوتی ہے. ایسی ایک پروسیس جمہوریت جو پہلے ہی اتنی انجینئرڈ ہو, جس میں آپ جو مخالف کی جو سوچ ہے, نظریہ ہے, سوال ہے, اس کو اٹھنے کی اجازت ہی نہ دیں. علی وزیر کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد. اچھا, ویسے تو میں پھر پوچھنا چاہتا ایسی ہوں جبران پارلیمان کو ناصر آپ کا کیا کیا کریں ہوا گے؟ ہے؟ ان کے کاغذات نامزدگی جبران منظور ہو ناصر گئے. کا کیا ہوا ہے؟ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے. لیکن میں جاتے جاتے ایک سوال چھوڑنا چاہ رہا ہوں آپ سے, بلکہ آپ سے میں اس پہ رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں اس وقت پاکستان کے, اور اس میں کوئی شک نہیں گزشتہ 30-35 دہائیوں سے وہ حکمران جماعت کے طور پہ رہے ہیں, ایک طاقتور بااثر سیاستدان رہے ہیں, زیر اعتاب بھی رہے ہیں. اس طرح کی جمہوریت میں جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بلے کے نشان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جس طریقے سے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو رہے ہیں, ان ساری وائسز کے, آوازوں کے جن کی ہم نے بات کی, میرا ذاتی تو خیال ہے کہ میاں نواز شریف تو ایسے سیاستدان نہیں ہیں
کہ شاید وہ ایسی حکومت کو بڑی خوشی سے قبول کر لیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے کہیں کہ ہاں جی یہ سب ٹھیک ہے. کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ وہ ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے جب وقت کے ساتھ بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ جمہوریت کی حقیقی جمہوریت کی بات کریں گے. اور شاید اس طرح کی حکومت پہ وہ آئیڈیلی تو میں سمجھوں اگر وہ ایسے ہیں تو وہ تو ان کو تو لعنت بھیج دینی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اگر وقتی طور پہ چند مہینوں کے لیے پرائم منسٹر بن بھی گئے تو وہ اس طرح کے نظام کو چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پہلے تو میرا خیال ہے کہ ان کا پتہ بھی صاف کیا جائے گا اور ان کے کوئی آلٹرنیٹ، اگر یہ سارا پلان اب اگر مگر پہ بات چلی گئی ہے تو میرا خیال ہے یہ میرا انالیسز ہے کہ ان کا پتہ صاف کر کے ان کا بھی کوئی آلٹرنیٹ لانے کی کوشش کی جائے گی. ایک اس ملک کے اندر میں آپ کو اوور آل بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک زرداری صاحب نے بڑی زبردست پچھلے دنوں وہ وائرل بڑی ہوئی، ایک کسی کھانے پہ صادق سنجرانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے بیٹے کا کی ولیمہ تھا. شادی کے موقع پہ. بالکل. تو مولانا انہوں نے بڑے زبردست بات کی. انہوں نے ان کو صادق سنجرانی کو کہا کہ اب تو فیض چلا گیا ہے، اب تو کیا کرے گا؟ اب تو کیا کرے گا، ہم تو مستقل ہیں یہاں پہ. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ جز وقتی ضرور ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ایک ریالٹی ہیں اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو وقتی مفاد کے تحت اپنے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ہاں یہ میں سوال چھوڑ کے جانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میاں نواز شریف آئیں، میاں شہباز شریف آئیں، جو بھی سیاستدان اس ساری صورتحال کے بعد اگر ایسے کوئی الیکشن ہوتے ہیں وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کے ایک جمہوری سیاستدان ہونے پہ بہت بڑا سوال اٹھے گا. وہ ان کو دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. کیا اقتدار کے لیے وہ ساری قدروں کو پامال کر کے خاموش رہیں گے یا کوئی احتجاج کریں گے؟ میرا خیال ایک اور ہے سر. میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک کے چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ پولیٹیشینس کو بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، میڈیا، چلیے میڈیا کو نکال دیں، ان کو بیٹھ کے ایک نئے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن تو ہے لیکن ہم سب نے مل کر اس پر عمل درآمد کرنا ہے تاکہ یہ ملک آگے بڑھے. آپ پولیٹیکل ٹرانزیشن اور ڈیفیکلٹیز کی بات کر رہے ہیں. میں اکنامک ڈیفیکلٹیز اور ان کے بارے میں جب سوچتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے حالات ہیں وہ ہم پوری طرح سے بیان نہیں کر رہے. تو لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ، یہ ججز، یہ پولیٹیشینس، یہ صحافی، یہ سب مل کر رولز آف دا گیم طے کریں اگر اس ملک پہ رحم کرنا چاہتے ہیں. نہیں ابھی تو کوئی امکان نہیں ہے ان کے طے ہونے کا. خیر دیکھیں ہمیں یہ بات کرتے رہنا چاہیے اور ان کو ریمائنڈ کرواتے رہنا چاہیے. وے فارورڈ ضرور ہونا چاہیے. ہوپ اگر ختم ہو گئی نا تو پھر سارے راستے بند ہو جائیں گے. چلیے امید کرتے ہیں کہ یہ امید قائم رہے. اسی امید کے ساتھ کہ ہم یہ امید جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ اپنی فیڈ بیک ضرور دیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور لائکس بھی کیجئے. تو اجازت دیجئے، خدا حافظ.